نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جس میں آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو مال اس نے کمایا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ کسب معاش انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ مکان کی تعمیر کا مسئلہ ہو یا ضروریات کی زندگی کی دوسری اشیاء، ہر انسان اس معاش کے لیے محتاج ہے، لہذا اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے روزی کمانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کما لوں تاکہ زندگی کی سہولیات میسر آ سکیں۔ مکان کی تعمیر کا مسئلہ ہو کہ جس سے انسان اپنی جان، مال، عزت و آبرو بھی محفوظ کرتا ہے، یا دیگر ضروریات ہوں جیسے خوراک، لباس، بچوں کی تعلیم اور علاج معالجہ، تو اس کے لیے بھی کثیر رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ضروریات زندگی جائز طریقے سے پوری نہیں ہو رہی ہیں، پھر وہی لوگ بددیانتی پر اتر آتے ہیں جس میں چوری، ڈاکہ، لوٹ کھسوٹ، رشوت، سود، سمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، یہ تمام وہ اخلاقی برائیاں ہیں جو ان میں آ جاتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو آج کا پورا پاکستانی مسلم معاشرہ اس برائی کی زد میں ہے۔ ہر بندہ اپنی ضروریات کو مقدم کر کے دیکھا دیکھی ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ نتیجتاً یہی وہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو زخم پہنچانے، نقصان پہنچانے، ناجائز ذرائع سے اس سے پیسہ بٹورنے سے باز نہیں آتا، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر رزق حلال کمانے کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ جمعہ کے اندر
رزق حلال کی تلاش کو اپنا فضل قرار دیا ہے، اپنی رحمت قرار دیا ہے۔ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ادا کر دی جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، مسلمانوں تم زمین میں پھیل جاؤ اپنے کام کاج کے لیے۔ جہاں جہاں سے تم نماز کی ادائیگی کے لیے آئے تھے، کھیت چھوڑ کر، دکان چھوڑ کر، ملازمت چھوڑ کر، تو تمام کے تمام مسلمان رزق حلال کے لیے واپس اپنے اپنے مقامات پر چلے جائیں۔ وابتغوا من فضل اللہ، اور جاؤ اللہ کا فضل و کرم تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی قرآن پاک میں حکم دیا، یا ایھا الرسل، اے جماعت رسول، کلوا من الطیبات، پاکیزہ رزق کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو میں خوب جانتا ہوں۔ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آ سکتا کہ اللہ کا کوئی رسول، اللہ کا کوئی پیغمبر نعوذ باللہ کوئی رزق حرام کی طرف توجہ کرتا یا کوئی صالح عمل نہ کرتا ہو۔ خطاب اللہ نے اپنے رسولوں سے کیا، لیکن حکم امتوں کو ہے۔ چونکہ قرآن مجید اس امت کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اب یہ حکم تمام دنیا میں بسنے والے کلمہ گو مسلمانوں کے لیے ہے کہ مسلمانوں رزق حلال اور طیب کی تلاش کرو، حرام سے بچو۔ آج ہمارا معاشرہ اس برائی میں ڈوب چکا ہے، ہمیں اس طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ جو جتنا بڑا ہے وہ اتنی ہی حرام کمانے پر لگا ہوا، دھوکہ کرنا، ماپ تول میں کمی کرنا، پیسے کھری چیز کے لینا، کھوٹی چیز تھما دینا۔ نمبر دو چیز کو نمبر 1 چیز قرار دے کر اس کی قیمت وصول کرنا، آن لائن تجارت میں دھوکہ کرنا، اب یہ مسلمانوں میں چلن عام ہو گیا ہے۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ایز اے مسلم ہم اپنی ان غلط باتوں پر توجہ کریں، توبہ کریں، رزق حلال کی طرف توجہ دیں، تاکہ ہمارے رزق میں، مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔